جی دوستو، آج اسی 34ویں غزل کے 5ویں اور چھٹے شعر کی طرف آتے ہیں۔ 5واں شعر ہے: دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اور چھٹا شعر ہے: آئین جواں مرداں حق کوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ دونوں شعر ضرب المثل ہیں، زباں زد عام ہیں۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، کچھ دوست یہاں اولا پڑھتے ہیں۔ اولا کے معنی ہے مقدم، اولا کے معنی اعلیٰ، بہتر، برتر۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں لفظ اولا زیادہ مناسب ہے۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا۔ دارا اور سکندر کی تلمیح یہ قبل مسیح کے دونوں عظیم ترین بہادر اور جابر حکمران گزرے ہیں۔ ان دونوں کا نام شان و شوکت اور روب اور جلال کی علامت کے طور پہ بولا جاتا ہے اردو ادب میں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ تو علامہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ دارا اور سکندر کی جاہ و حشمت سے، ان کے روب اور جلال سے ایک فقیر مرد زیادہ بہتر ہے، زیادہ برتر ہے۔ اب وہ فقیر مرد کون سا ہے، فقر کون سا ہے؟ مرد فقیر اولا، وہ کون سا فقیر ہے؟ فقیری کے دو مفہوم عام طور پہ ہوتے ہیں، ایک غربت کے، فقیر بھیک مانگنے والا، لفظی معنی اس کے فقر کے لفظی معنی تو ہیں بھوک، افلاس، تنگ دستی، فقیری، غربت، محتاجی۔ یہ سارے معانی اس فقیر کے لیے، فقر کے لیے بولے جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو کیا عظمت عطا کی ہے، یہ فرما کر کہ الفقر و فخری، فقر تو میرا فخر ہے۔ اصطلاحاً کنات پسندی، درویشی، دل کا غنی ہونا، چشم سیر ہونا۔ اللہ اکبر، فردوس کو بھی آنکھ اٹھا دیکھتے نہیں، کس درجہ سیر چشم ہیں کوئے بتاں کے لوگ۔ یہ فقیر جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے فقر عطا کر دیا ہو، اور انہی کے اتباع میں کوئی یہ فقر اختیار کرے، تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ دارا اور سکندر سے زیادہ پرشکو، زیادہ جلال اور روب والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ فقر کیسا ہو؟ ایسی فقیری ہو جس میں بوئے اسد اللہ ہی ہو، جس کی نسبت اسد اللہ سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فقر مشہور ہے کہ اتنا خلافت ہونے کے باوجود، دولت اور حشمت ہونے کے باوجود 3 دن خود بھوکے رہ کے سائل کو کھانا دے دیا کرتے تھے۔ یہ دل کے غنی تھے۔ تو ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، تو اگر وہ فقیری ہے، جو کی روٹی کھانے والے، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر، تو یہ فقر جو ہے نا، اسی کے بارے میں علامہ صاحب کے بہت خوبصورت اشعار بھی ہیں۔ ان کے نزدیک 2 قسم کے فقیروں کا ذکر کرتے ہیں اپنی کسی نظم میں۔ فقر ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی، سرمایہ شبیری۔ بس یہ فقر جسے نصیب ہو گیا، وہ دارا اور سکندر سے بھی بہتر فرد بن جائے گا۔ فقر اقبال کے نزدیک رہبانیت کی ضد ہے، اور انہی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے: سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی۔ یہ وہ فقیر ہے جو ہمہ دم
اللہ کی راہ میں سرگرم عمل رہتا ہے، جو کسی لالچ، کسی طمع اور کسی حجت کے بغیر محض اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تلا ہوتا ہے، روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیتا ہے، لیکن دوسروں کے کام آتا ہے۔ یہ ایسا فقر ہے، اور یہی فقر ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف لوگوں نے ان کی تربیت سے اس فقر کو اختیار کیا ہے۔ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ روبا لومڑی کو کہتے ہیں۔ شیر کے مقابلے میں، بہادری کے مقابلے میں بزدلی اور ڈرپوک ہونے کا صنعت تضاد بھی آپ اسے کہہ لیجئے۔ جوان مردوں کا آئین تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، ڈرپوک نہیں ہوتے۔ میں اس پورے شعر کے لیے کوئی اور تشریحات کرنے کی بجائے صرف جنگ قادسیہ میں حضرت ربیع بن عامر کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں، آپ کو پورا شعر سمجھ آ جائے گا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے رستم ایران کے دربار میں ربیع بن عامر کو بھیجا کہ وہ تھوڑے نحیف سے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، گھوڑا بھی ان کا بڑا مریل سا تھا، ان کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسی حالت میں جاؤ، خبردار ان کے کسی دربار کی شان و شوکت دیکھ کے روب میں نہ آنا۔ یہ اللہ کا بندہ اسی مریل سے گھوڑے پہ، اسی پھٹے پرانے لباس میں پہنچا تو اس نے، رستم نے پہلے سے اپنا دربار زرق برق لباس پہنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، سونے جواہرات سے مرصع سٹیج سجی ہوئی ہے، دربار سجا ہوا ہے، شامیانے لگے ہوئے ہیں، ایرانی قالین بچھے ہوئے ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے جاتے ہی اپنے نیزے کی انی سے اس اپنا گھوڑا تھا یا جو بھی خچر تھا اس سمیت اس شامیانے قالین کے اندر گئے، اور وہیں بانس کے ساتھ کسی کے ساتھ اپنے اس خنجر کو باندھ کے نیزے کی انی کے ساتھ اس قالین کو کاٹتے ہوئے اس کے برابر کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے رستم کی۔ سب درباریوں نے برا محسوس کیا، وہ بھاگے دوڑنے دھاگے پکڑنے کے لیے، تو رستم نے منع کر دیا اور کہا کہ تمہیں آداب نہیں ہے۔ وہ نیچے اترے، اسی اپنے نیزے سے قالین کا ٹکڑا کاٹ کے دور پھینکا، ریت پہ بیٹھ گئے تو کہنے لگے میرے لیے اللہ کی یہ زمین تمہارے ان قالینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ الغرض لوگ تانا دینے لگے، انہی گھوڑوں کے ساتھ جنگ کرو گے؟ اسی تلوار نیام میں تھی جس کے اوپر چیتڑے لپیٹے ہوئے تھے، وہ نیام اتنی پھٹی پرانی تھی، لیکن جو اندر تلوار تھی وہ سیکل زدہ چمکتی ہوئی براق کی مانند تھی۔ کہنے لگے اسی تلوار سے ہمارے ساتھ لڑو گے؟ تو انہوں نے فوراً نیام سے جب کھینچی تو سب کی آنکھیں خیرہ کر گئی، وہ تلوار کوند گئی۔ ایک ایرانی جوان اپنی ڈھال لے کے تازہ ڈھلی ہوئی سامنے لے کے آیا، کہنے لگا اس ڈھال کو اسی تلوار سے کاٹو گے؟ تو اس زور سے وار کیا کہ پوری ڈھال دو ٹکڑے ہو گئی۔ یہ تھا ان لوگوں کا مزاج۔ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ جزاکم اللہ خیر۔